ان صلاتک سکن لہم صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیب مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بچا کچھا کے آواز لایا تھا بٹھا کر آواز کو بٹھا دیا، لیکن پورا بندہ ہے. اللہ پاک سلامت رکھے، آپ کے ایمان و عقیدے کو سلامت رکھے. آمین. میلاد کا کچھ پیغام ہے جو آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا، نہیں رہوں گا یہیں. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، مقرر نہیں مقرر ہوں. ہر جگہ جلسے دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے. اگر ایسے ہی کرنا ہے تو ہم لوگ بھی گپ شپ کریں بیٹھ کر کے. ہماری بھی ماشاءاللہ محفل ہے علماء کی، ہم سب بھی گپ شپ کریں. یہاں کرسی ہے، آ جائیں، آ جائیے. وہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہاں آ جائیں. بلاوت ہے نہیں، اللہ رسول بلاوت ہے، مولانا نے بلاوت ہے. آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آنے سے میری آواز کھلتی ہے، کیونکہ آپ آئیں گے تو ادب سے بیٹھیں گے، پھر دعا نکلے گی، وہ دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 103 کی میں نے اسی مناسبت سے قرآن کی تلاوت کی ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اس پورے خطے کو ضرورت ہے. آج جس چیز کی وہی پیش کر رہا ہوں. آپ ہر سال میلاد کی دلیل صرف لیتے رہو گے تو نبی کو کب سمجھو گے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم سب کر رہے ہیں. الحمدللہ. دسترخوان بچھا ہوا ہو، بچھنے سے پہلے دلیل مانگنا یہ تو صحیح ہے. بچھا دیا جائے، کھانا بھی کھا لیں، پھر کہیں کھانا کھائیں، کیسا نہیں ہوتا. اس لیے ہم آج دلیل نہیں، ہم دل دیں گے آپ کو. سبحان اللہ، کیا بات. نہیں لیں گے آپ دل؟ کہیں کوئی لور موجود ہے کیا؟ بڑی قیمتی چیز دے رہا ہوں، اگر اسے سنبھالے رکھیں گے. اچھا، وہاں چائے کی بن رہی ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، پینے دیجیے. اپنے اپنے حساب سے سب اپنے نبی کو منا رہے ہیں. ترجمہ پہلے کر دوں. تم خوب سوچتے ہو، تمہاری زندگی کا ہر حصہ چاہتا ہے سکون، چاہتا ہے اطمینان، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زندگی کی گارنٹی مل جائے. کیا بات ہے، اس پر بھی شبنم گر گئی ہے کیا؟ اچھی کرو، تیز نہیں کرو، اچھی کرو. درود شریف پڑھیے پورا مجمع. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اندر سے سب سے پہلے دعا کیجیے، اللہ پاک آپ کی خدمت کے لیے مجھے تیار فرمائے. آمین. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، خدا کی قسم اتنی اچھی آیت ہے کہ بس وہ آیت ہے. سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، بہو بیٹیوں سے سکون چاہیے، ماں باپ سے سکون چاہیے. ٹینشن میں ہو، ہم آج حکومت کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں. وہ 500 اور 1000 کی نوٹوں کو بند کیے ہیں کرنے دو.
کھانا پینا بند کرنا ہمیشہ یزیدیوں کا کام ہے. سبحان اللہ، کیا بات. فائنینس کے حوالے سے کمزور کرنا ہمیشہ یزیدیوں کا کام ہے، لیکن ایسے وقت میں صبر کرنا یہ حسینی کام. اب ہم بولیں گے نہیں شعراء کی طرح کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. آپ ہیں الحمدللہ حسین کے ساتھ، یہ میں فتویٰ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ پاک اس امانت کو سلامت رکھے. اب یہ لفظ نکل گیا ہے امانت. آپ کو سب کچھ اللہ پاک نے دیا. ہر دن سنتے ہیں کہ رسول اعظم بہت بڑی نعمت ہے، ہر دن سنتے ہیں. صحیح ہے؟ صحیح ہے. حاجی صاحب الحمدللہ ہے. صحیح ہے؟ سنتے ہیں. اے نوجوان، میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، میری حیثیت کیا ہے بتا. میرے پیر تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں، میرے پیر کے پیر کھڑے ہو جائیں جنہوں نے سیدی واقعی و مرشدی حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی، میرے پیر کھڑے ہو جائیں، میرے سرکار کلاں کھڑے ہو جائیں. بے ادبی کرو گے؟ نہیں کرو گے. توجہ دیجیے گا، میں مصطفیٰ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کو پہنچا کیا رہا ہوں؟ ہم سب مصطفیٰ تک جا رہے ہیں. چلیے یہاں سے گھر میں ہو آپ. میں بالکل درسگاہی انداز میں گفتگو کروں گا، توجہ سے سنیے. گھر میں ہے آپ، بندے نے آپ کو آواز دیا. کیا حیثیت ہے ہماری؟ محفل میں جمع ہو گئے. ماں جب آواز دیتی ہے تو کیوں نہیں لبیک کہتے ہو؟ بہن جب بلاتی ہے تو کیوں نہیں لبیک کہتے ہو؟ ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ مجمع میں فوٹو میں آنے کے لیے، ویڈیو میں آنے کے لیے نہیں. 5 منٹ ممی رک جاؤ، 10 منٹ کے بعد آتا ہوں. اور کام کیا ہے؟ ویڈیو گیم دیکھ رہے ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو. توجہ دینا، میں پہنچا رہا ہوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں. فیوز و برکات مشائخ جو مجھے ملے ہیں وہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ وقت واقعی فیوز و برکات کے ہیں. یہ 1:45 بج رہے ہیں، یہ واقعی فیوز و برکات کے اوقات ہیں. میں سے آپ لے کر جاؤ. میں جو احساس دلانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ کو نعمتوں کے انبار اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے پاس، آپ کے سامنے لگا دیے. گھر سے آغاز ہوتا ہے. ماں نعمت ہے، باپ نعمت ہے، نانی نعمت ہے، نانا نعمت ہے، دادی نعمت ہے، دادا نعمت ہے. چلتے چلتے چلے جاؤ، جتنی پیڑیاں تمہیں یاد آئے یہ سب نعمت ہے. ماں نعمت ہے، اس کے قدم میں جنت ہے، اس کو تم نے چوما. ماں کی ماں وہ نعمت ہے، اس کے قدم میں جنت کی جنت ہے. آپ محسوس کرتے چلے جاؤ. پیارے، وہ انسان نہیں ہے جسے انسانیت نہیں ہے. مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کیا انسان موجود نہیں تھے؟ سب اللہ کے بندے اور انسان موجود تھے، لیکن آمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی. کیا بات؟ عبد تو تھے، عبدیت نہیں تھی. بندے تھے، بندگی نہیں تھی. مصطفیٰ آئے، انسان کو انسانیت مل گئی ہے، عبد کو عبدیت مل گئی ہے، بندے کو بندگی مل گئی ہے. اور تم مصطفیٰ کی آمد کے بعد مومن کہلائے. توجہ سنو، توجہ دو. اب میں جو میسج دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نعمت ملنا آسان ہے، نعمت بچانا آسان نہیں ہے. نعمت پرکھنا آسان نہیں ہے.
नेमत हिफाजत करना उसके आसान नहीं है। नेमत मुस्तफ़ा, शक्ल मुस्तफ़ा में सबसे बड़ी खुदा की नेमत तुम्हें मिली है, लेकिन तू एहसास कर कि एक माँ जो आइडनरी है तेरी, उसके कदम में जब तूने उसके कदम को चूमा, रब ने तुम्हें जन्नत का परवाना दिया कि तू जन्नती कदम चूम रहा है। बहन के पास तू तोहफा ले जाता है। मुस्तफा कहते हैं, ए भाई जब बहन के पास जा तो कुछ न कुछ तोहफा लेकर जाया कर, उसका दिल खुश होगा तो मेरा दिल खुश होगा। एक माँ के पास गया, जन्नत मिली तुझे उसके कदम में। बहन के पास गया, जन्नत की बशारत मिली, रज़ाए मुस्तफा मिली। यहाँ सरापा मुस्तफा मिले हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सरापा मुस्तफा मिले हैं। तूने किसकी हिफाजत की है? गुटखा तुम खाते हो, पान तुम खाते हो, अपने जिस्म की हिलाकत के सामान तुम कर रहे हो। नौजवान, अभी मेरे पास एक बच्चा आया और इतना अफसोस हुआ, मुझे मतली आने के करीब थी। कसम खुदा की अभी तक मुझे तकलीफ है, लेकिन मैंने एहसास नहीं किया। मैंने कहा इसको वाज़े करूंगा। कुरान की आयत सुन। कुरान ताक पर रखने के लिए नहीं है, कुरान पाक तुम्हारे लिए रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा को दिया है। वरना तौरात भी खुदा का कलाम है, इंजील और ज़बूर भी खुदा का कलाम है। कलाम रखना मकसूद होता, तौरात को रख देता, लेकिन कलाम मकसूद नहीं। मुस्तफा पर उतरा हुआ कलाम जो उम्मत मुहम्मदिया को एक नेमत की शक्ल में दिया है, मौला ने उसको दिया है और उससे मुतालबा किया है। ये वो कुरान है जो रखने के लिए नहीं, तिलावत करने के लिए है। ए माँ, ए बहन, होमवर्क करवाने वाली माँ, तुम सुन लो, अपने बच्चों को होमवर्क करवाओ, लेकिन याद रखना ये होमवर्क ये होम ही में रह जाएंगे। और अगर तू चाहती है कि तेरा होमवर्क खुदा की कसम कब्र में भी साथ हो, हश्र में भी साथ हो, तो तिलावत कुरान के होमवर्क करवाओ, रब्बुल आलमीन के कलाम की तिलावत करवाओ। तुमने कुरान पाक को, तिलावत कुरान को ताक पर रखने की आदत बना ली है। फिर कहती हो दुआएं कबूल नहीं होती, फिर कहते हो दुआएं कबूल नहीं होता। नहीं मुसलमान, मुस्तफा नेमत है, लेकिन तुमने इस नेमत को यूज तो किया है, लेकिन यूज एंड थ्रो वाली शक्ल है। प्यारे, मुस्तफा सिर्फ यूज के लिए है, यूज एंड थ्रो नहीं, क्योंकि ये वो कलम इलाही है जिसकी रोशनाई खत्म ही नहीं होती। बेशक, क्या बात। इसलिए प्यारे, पैगाम सुनो। सूरह तौबा आयत नंबर 103 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, इन्न सलातका सकनुल लहुम। ए लोगों सुनो। आयत कुरानिया का तकाजा पहले सुनिए। सहाबे किराम को अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, ये जन्नत की बशारत मुस्तफा की जबान से मिल चुकी है। रब्बुल आलमीन ने रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु अपनी तरफ से भी नाजिल फरमा दिया है। ये सहाबे किराम की जमात है, इनसे मैं राजी हूँ। और नबी ने कह दिया ये जन्नती है, रब की तरफ से भी गारंटेड, नबी की तरफ से भी सेलेक्टेड। फिर भी कुरान की आयत सुन। अल्लाह के रसूल के सहाबे किराम को जन्नत की बशारत रब की तरफ से भी, नबी की तरफ से भी। ए नौजवान, खड़ा हो और बता, तुझे किसी ने जन्नत की बशारत दी है? तूने सुना? ठीक है, तूने 1 दिरहम खर्च कर दिया नबी के नाम पर, बेशक जन्नती है, लेकिन ये वो जज्बाते सहीहा है जो मुस्तफा के बगैर तुम्हें नहीं मिल सकते। जाते मुस्तफा सिर्फ मनाने और मानने के लिए नहीं, अमल भी करने के लिए है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, क्या जरूरत थी नमाज लाने की, क्या जरूरत थी हज लाने की, क्या जरूरत थी अमल इस दुनिया में, ये सब करने की। नबी कह देते मान ले मुझे जन्नत मिल जाएगी, लेकिन आका ने तेरे आईदी पनी को देखते हुए रब से 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त में बदलवाया है। हज जैसी शहादत को डायरेक्ट ऐलान नबूवत के बाद तुझे नहीं दिया। 12 साल तक मक्का में रहे, मेराज में गए तब नमाज मिली, हिजरत करके मदीना जा रहे तब हज, तब ज़कात, तब पिलर्स ऑफ इस्लाम मिल रहे हैं। मुस्तफा की तरबियत का मुशाहदा तो कर, तुझे पूरा एतमाद
तुझे पूरा भरोसा किया तेरे मुस्तफा ने तेरे ऊपर कि मैं जो दे रहा हूं सडनली दूंगा, एतराज कर सकते हो, हमें प्रैक्टिस नहीं, इसलिए मेरी उम्मतियों पहले मैं प्रैक्टिस कर ले रहा हूं, सहाबा से करवा ले रहा हूं, और फिर कहूंगा नमाज पढ़ो मेरी आंखों को ठंडक हासिल होगी, फिर कहूंगा हज करो कामयाब हो जाओगे, ज़कात दो कामयाब हो जाओगे। नबी ने डायरेक्ट नहीं कहा, पहले किया, पहले करवाया। क्या जरूरत थी मुस्तफा को? वो आका बशरियत से पहले, वो आका आदम से पहले, आदमी हो तुम, आदम के बाद मुस्तफा आदम से पहले, तो तुम क्या हैसियत रखते हो? तुम में आने की वजह क्या है? तुम में आने का राज क्या है? तुम में आने का राज सिर्फ एक रात को जलसा सजाना, नारा लगा लेना, ये नहीं है प्यारे। मुस्तफा जाने रहमत को वाकई मानते हो तो एनी टाइम मानो, हर लम्हा मानो, हर सेकंड मानो, जब बुलाए जाओ, जिस तरह बुलाए जाओ। देख कुरान पाक सूरह अनफाल पारा नंबर 9 आयत नंबर 24, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलिहि इज़ा दआकुम, ए ईमान वालो जब भी तुम्हें अल्लाह रसूल पुकारे फौरन चले जाओ। मैं फख्र से कहूंगा आज तुझे मुस्तफा ने पुकारा, खुदा की कसम आ गए, लेकिन ये ईसा और मूसा की शरीयत नहीं है कि मुअज्जिन हय्या अला सलाह कह रहा है तो ईसा की शरीयत समझ रहे हो? नहीं, ये मेरे आका की शरीयत है। गोया वहां भी मेरे आका पुकार रहे हैं, वहां भी मेरे मुस्तफा पुकार रहे हैं, माँ पुकारती है, वहां तुम कह देते हो नींद आ रही है, रात भर जलसे से आया हो। नहीं प्यारे, तू नहीं जानता है कि माँ को तकलीफ क्या है, माँ को एहसास क्या है, माँ को जरूरत क्या है। कंप्रोमाइज कर ले माँ तेरे ना आने की वजह से तो ये अलग बात है, वो माँ है इसलिए कंप्रोमाइज करेगी। क्या बात है? क्या बात है? अच्छा तो वायर जल गया तो सब जने देखना कहो, बैठे दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अगर वाकई अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया दोनों को अपनी कामयाबी का राज अपने आका को समझते हो तो आका को समझो। मैं आयत का तर्जमा अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो नतीजा है हमारा, आप इसे महसूस करो, वो नतीजा है हमारा। ऐसा है कि नहीं बताओ? अगर अब्बा बुलाएं क्या कहोगे तुम? अब्बा जरा 5 मिनट गेम खत्म होने वाला, बोल रहे हो कि नहीं? जुनैद बगदादी बन जाओगे? रात भर मां के इंतजार में खड़ा रहता है जब कोई, तब जाकर वली कामिल बनता है। इस ठंडी के आलम में गिलास दूध का लिए हुए है, मां सुबह जब उठती है तो देखती है तो कहती है बेटा तुम सोया नहीं? नहीं मां, आपके लिए दूध पिलाने का इंतजार कर रहा। तवज्जो देना, जैसे ही कहा ठीक है पिलाओ, गिलास से निकालना चाहते हैं तो हाथ का चमड़ा तक निकल कर आ जाता है। उसके बाद जल्दी से छुपाकर पीछे हाथ रखते हैं। माँ वली को जब जानती है तो वो वली की माँ है, तो नहीं जानती है। इससे पहले कि इनको कुछ कहे रब को कहती है मौला मैं जुनैद से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। है तेरा तसव्वुर, है तेरा ऐसा तसव्वुर? ये मूसा और ईसा की शरीयत नहीं है, ये मेरे आका की शरीयत है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24 में रब ने कहा है कि लोगों इबादत मेरी करना, नोट करना, ये तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है, इबादत मेरी करना, और मेरी इबादत के बाद वक्त मिले तो माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब की इबादत के बाद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि माँ तो फिल्म देख रही है, माँ तो सीरियल देख रही है। ए बेटा, तुझे रब ने ये नहीं कहा कि माँ क्या कर रही है, तुझे रब ने ये कहा, रब का ये फैसला है कि माँ बाप जब हो जाए बूढ़े तो उनका अदब और एहतराम और उनके साथ हुस्ने सलूक कर। अगर वो गलत भी कर रही है तो उस गलती की सजा रब देगा। तू कौन होता है? तू कौन होता है?
اور میں کہوں اپنی محبت کے آئینے میں شریعت اور دارالفتہ کے منصب پر بیٹھ کر کہوں ایک جملہ کہ اگر تو اس عالم میں بھی جب وہ سیریل دیکھ رہی ہوگی، اے وفادار بیٹا، اگر تو اس عالم میں بھی ماں کے قدم کو چوم لے تو خدا کی قسم وہ بے غیرت پیدا نہیں ہوگی. جب بے غیرت پیدا کی نہیں ہے وہ بے غیرت ہو نہیں سکتی. وہ ضرور پوچھے گی بیٹا کیا بات ہے پاؤں چوم رہا ہے؟ جواب جب تو دے گا ماں ہم نے سنا ہے ہماری شریعت کہتی ہے تیرے قدم میں جنت ہے، تو ہم تجھے چوم رہے ہیں، قدم کو چوم رہے ہیں تیرے جنت ہونے کی بنیاد پر. خدا کی قسم بے غیرت نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کی اگر ہوگی احساس ہو جائے گا بیٹا ہمیں خود اپنی پوزیشن نہیں معلوم، ہم نے تجھ سے سیکھ لیا ہے، آج سے سیریل بند، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو بھی نماز پڑھ. اللہ بے شک کیا بات ہے. کیا بات ہے. پیغام سنو، نعمت ملنا آسان ہے، نعمت بچانا آسان نہیں. یہ عنوان ہے آج کا. نعمت ملنا آسان ہے. میں جب حج کو گیا تھا 2005 میں، اللہ پاک قبول فرمائے، جو نہیں گئے ہیں اسے ایک بار ضرور دکھائیں، جو گئے ہیں اسے بار بار دکھائیں. آمین کل کے دن بددعا نہیں دینا. آمین. ادھر سے ایک عورت ہے تو پورا ایک دم اچھا گولڈ لے کر کے، کرناٹک کی تھی، چرائی چور کی، پورا گولڈ لے کر کے ہمارے ساتھ چڑھی. میں نے ایک جملہ کہا، تاکہ کو پہنی ماں رکھ دو نا اندر. نہیں وہ نکال لیتے، ایسا کرتے ویسا کرتے. تو جملہ کہا تھا میں نے، نعمت تو تو نے لے لیا ہے لیکن بچانا واقعی تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے. نعمت ملنا آسان ہے، بچانا آسان ہے. آسان ہے. بچانا بہت مشکل ہے، بچانا بہت مشکل ہے. جلسہ حسین کرتے ہو، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. چہرہ اٹھا کر رب کو کہہ سکتے تھے مولا تو راضی ہے یا نہیں، آواز آتی راضی ہوں، لیکن چہرہ اٹھا کر نہیں، زمین پر چہرہ ٹیکا جسے سجدہ شبیری کا نام دیتے ہو. آخری لمحے میں بھی سجدے میں سر جھکا کر کے حسین کے وفاداروں، حسینی ہو، سچے حسینی ہو، تو آخری میں بھی خاندان کا خاندان تباہ ہو چکا ہے، ظاہری طور پر تباہ ہو چکا ہے، عفتیں اجڑ چکی ہے، عصمتیں تار ہو چکی ہے. ارے وہ جن کو رسول نے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا بیٹا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. رب کے رسول نے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، اس زبان سے مصطفیٰ کے اس پیارے نواسے کو جنتی نوجوانوں کی سرداریت حاصل ہے. میں پوچھتا ہوں علی اصغر کو کیوں لے گئے حسین؟ علی اصغر سے کیا ہوتا؟ وہ تو دودھ پیتے تھے. جنگوں میں تو جوان طاقتور کی ضرورت ہوتی، عورتوں کو کیوں لے گئے؟ عورتیں تو رکاوٹ بنتی ہیں. عورتوں کو گھر کو بچے کو لے گئے. ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں ذی ہوش مسلمان، مجھے پتا جب وہ علی اصغر میدان محشر میں اپنی پوری تابانیت کے ساتھ حسین کو کہیں گے میرے نانا یہ کون ہے کون، بتا تیرا سینہ تیرا چہرہ کھل کر سامنے آئے گا؟ نہیں آئے گا. لاش رکھتے تھے، توجہ دیجیے گا، لاش رکھتے تھے اور ایک جملہ زبان پر ہوتا، صبر کرنا، توجہ اللہ، اپنی نگاہوں سے مت ہٹانا، مت ہٹانا. کیا جواب دو گے؟ کن کو جواب دو گے؟ 30 سال 40 سال میں ہوش و حواس کے ساتھ رہنے والے انسان بتا، 60 سال کے بعد جو عمریں ہیں بہو کی ڈانٹ سننے میں جانے والی انسانیت بتاؤ. جب تو مرے گا تو وہ مصطفیٰ جو آئے ہیں جن کی آمد منا رہا ہے،
وہ مصطفیٰ نوٹ کرنا من رب کا سوال ہوا تیرا رب کون ہے، یہ پاسٹ سینٹینس کے اعتبار سے کون ہے، رب حاضر نہیں ہے، رب وہاں پر ظاہری طور پر نہیں ہے، اپنی شان کے مطابق ہماری سوچ کے مطابق توجہ دیجیے گا، رب العالمین کے بارے میں پوچھا تیرا رب کون ہے، تو نے جواب دیا ربی اللہ، تیرا دین کیا ہے، تو نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اب سوال کرنے سے پہلے فرشتے بھی ایک سوال کے مصداق اور ایک سوال کی حقیقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسرا سوال کرنے سے پہلے، سوال کے الفاظ کو دہرانے سے پہلے اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ رب کا سوال ہوا، رب تمہارے سامنے نہیں ہے، علمی طور پر چھوڑیے، رب تو ہمیشہ ہر جگہ اور اس کا نور موجود ہے، لیکن حقیقتاً آپ سوچو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ کوئی پرزینٹلی پہلو نہیں ہے، سب پاسٹ کے پہلو ہیں، لیکن ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ نوٹ کرنا جملہ، کیا کہتا تھا دنیا میں، تو نے محبتوں کی دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کا ترانہ گایا ہے، یا نبی سلام علیکہ کا ترانہ گایا ہے۔ یہ تمہاری عقیدت ہو سکتی ہے، یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ نوٹ کرنا، یہ تمہاری عقیدت ہو سکتی ہے، یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عقیدت اظہار کا نام ہے اور عقیدہ دل سے ماننے کو کہتے ہیں۔ اگر دل سے مصطفیٰ کو مانتا ہے تو انتظار کیوں کر رہا ہے 12 ربیع الاول کا۔ رب نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو، تب جب مومن اینی ٹائم ہو تو سنو، تیرے حبیب کو میں نے اینی ٹائم تیرے سینے میں رکھ دیا ہے، تیری جان سے زیادہ قریب کر دیا، میرے مصطفیٰ سینے میں اینی ٹائم، تو کیوں انتظار کر رہے ہو؟ توجہ دیجئے، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا انتظار کرنا اینی ٹائم کی دلیل ہے؟ نہیں، یہ تو ٹیمپرری کی دلیل ہے، یہ وقتی یا پہلو کی دلیل ہے۔ اینی ٹائم مصطفیٰ کا خیال ہوتا، اینی ٹائم نعمت کا خیال ہوتا تو کبھی بھی وہ نعمت ادھر ادھر، توجہ دیجئے گا، وہ نعمت تجھے مکمل طور پر فیضیاب کرتی۔ دیکھ صحابہ کرام کو، وہ توحید کے علمبردار ہے، نوٹ کرنا جملہ، وہ توحید کے علمبردار ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے بیس آف ایمان ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم نے عقیدہ اور ایمان صحابہ کی طرح رکھا تب ہدایت پر رکھوں گا، تب ہدایت پر رہو گے۔ صحابہ کی طرح ایمان، وہ صحابہ توحید کے علمبردار، لیکن سنو، جب بھی ضرورتیں پڑتی، جب بھی پریشانیاں آتی تو ایسا نہ کرتے کہ ضرورت اور پریشانی ہی کے وقت صرف اللہ کو یاد کرتے۔ کوئی ایسا دقیقہ حیات نہیں ہوا کرتا، کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہوا کرتا جو کہ ایک ایک لمحے کو مصطفیٰ کے قدم میں نہیں گزارتے، ادائے مصطفیٰ میں نہیں گزارتے، اخلاق مصطفیٰ میں نہیں گزارتے، اسوہ مصطفیٰ میں نہیں گزارتے، سوچ اور فکر سب کچھ مصطفیٰ کا۔ دیکھ، نوٹ کرنا، یہ جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، آقا 3 دن تک غائب ہو جاتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، 3 دن تک غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ جو کھانا کھاتے تھے دسترخوان پر، توجہ دیجیے گا، لیکن شان اور سوچ ہوتی تھی کہ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ آقا کھا رہے ہیں ہم اپنے دسترخوان پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ہیں اس کے مالک، آپ ہیں اس کے مالک۔ صحابہ کرام کا یہ تصور کہ جو کچھ کریں اس کرنے کی ضمانت مصطفیٰ، جو کچھ عمل اور جو کچھ بھی اپنی فعلی عملی زندگی گزارے اس کی سیورٹی اور اس کی ضمانت محمد رسول اللہ۔ 3 دن تک جب نبی غائب ہو جائیں، آج تم آنے کے بعد بھتیاں کس رہے ہو، میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں، جو نبی اعظم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے پیارے انگلیاں اٹھاتے ہیں، بدعت و شرک کا پہلو لگاتے ہیں، یاد رکھنا وہ امت اجابت نہیں ہو سکتی، وہ امت دعوت تو ہو سکتی ہے۔ امت دعوت کفار بھی ہے، امت
उम्मत इजाबत जो मुस्तफ़ा को कबूल करते हैं, मुस्तफ़ा को कबूल करने वाली उम्मत को उम्मत इजाबत कहते हैं। प्यारे 3 दिन तक मुस्तफ़ा जाने रहमत गायब है, क्या हश्र हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा सहाबा का। आज गुस्से में एक दिन के लिए बीवी भाग जाए तो आपका हाल पता नहीं, हमेशा ये फैन की तरफ इर्द गिर्द घूमता होगा कि तू क्यों घूम रहा है, मुझे एक मरतबा घुमा दे। कितने लोग खुदकुशी कर देते हो। ये मोहब्बत है कि मोहब्बत जब इधर उधर होती है, मुंतशिर होती है, आत्मा तड़पने लगती है, आत्मा तड़पने लगती है, दिल तड़पने लगता है। सोचिए वो सहाबा किराम और उनकी बीवियों का हाल। इस रिवायत से पहले एक और रिवायत बड़ी अच्छी याद आ गई है। मैं वही, नेमत मिलना आसान है, नेमत बचाना आसान नहीं है। तवज्जो दीजिएगा, सहाबा किराम जंगों से जब आते थे तो सहाबा किराम औरतों को देखते कहते तेरा बाप मर गया, औरतों को देखते कहते तेरा शौहर मर गया, औरतों को देखते कहते तेरा भाई मर गया। वो औरत बैक ज़बान एक जुमला कहती, ए मेरे खबर देने वाले सहाबा किराम सुनो, मुझे ये बताओ मेरा हबीब मौजूद है या नहीं, मोहम्मद अरबी मौजूद है या नहीं। और जब आवाज आती कि मोहम्मद मौजूद है तो फिर कहती कि मेरे आका मौजूद है तो हमें शौहर का गम नहीं है, हमें बाप का गम नहीं है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। प्यारे इसे महसूस करो, 3 दिन का अरसा गुजर गया है, सहाबा किराम का हाल क्या होगा आप इसे महसूस करो। अगर चुपता हुआ दिल रखते हो तो महसूस करो और एक पैगाम लेकर जाओ, एनी टाइम मुस्तफा को महसूस करो। नबी को जब महसूस करोगे कभी गुटखा हाथ में नहीं आएगा, नबी को महसूस करोगे कभी पान वगैरह हाथ में नहीं आएगा। मैं हराम का फतवा नहीं, अखलाक का फतवा दे रहा हूँ, सीरत का फतवा दे रहा हूँ। हर चीज जायज होना और है लेकिन उसका इस्तेमाल करना और है। जायज का फतवा दे दूंगा, बीवी जायज है लेकिन राहों में चलते हुए बोसा लोगे नहीं लोगे, कंडीशंस होते हैं प्यारे। ऐसे ही जायज का फतवा कि मैं पान के लिए मना कर रहा हूँ, खाने के लिए मना कर रहा हूँ, तंबाकू के लिए मना कर रहा हूँ, गुटखा के लिए मना कर रहा हूँ। नौजवानों क्यों? इसलिए नहीं कि इसमें तुम्हारा नुकसान है, बल्कि इसलिए कि मना में फायदा है, खाने में नुकसान है, खाने में नुकसान है। और ये नुकसान तुम अपना नहीं पूरे कुंबे का कर रहे हो, पूरे कबीले का कर रहे हो। वो माँ जिसने अपने सीने का दूध 5 किलो पिलाया तो दुनिया के 2 सेर दूध से वो आला था, 2.5 से 3 से दूध से वो अफजल था। अपने सीने का खून पिलाया पेट में रख करके, पेट से खून पिलाया, बाहर रखा तो दूध पिलाया। ऐसी माँ तुझे इतनी कॉस्टली गजा देकर आज तुझे जवानी दी है तो उस जवानी को तू गुटखा में बर्बाद कर रहा है, उस जवानी को तू अपनी मुखर्रिबुल अखलाक आदतों में बर्बाद कर रहा है। नहीं नौजवान, तू अपने ऊपर जुल्म नहीं पूरे कुंबे पर जुल्म कर रहा है, माँ पर जुल्म कर रहा है, बाप पर जुल्म कर रहा है। मत कर ऐसा, इसलिए कि अगर तेरी उम्र 60 साल की है और तूने अपने आप को 50 साल और 40 साल की बुनियाद पर मार दिया तो तू अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। माँ की वो पुकार जो तुझसे उम्मीद थी कि जब मैं पूरी होंगी बेटा तो जिस तरह भी तूने मेरे पाँव के ऊपर मेरे गोद में पखाना किया और मैंने तुझे खुशी खुशी उस पखाने को धुला करके सुलाया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया। बेटा जब मैं बूढ़ी होंगी और मेरे पास बोली नहीं होगी और जब मैं मोहताज होंगी, उस वक्त जब मैं पखाना और पेशाब की मोहताज होंगी तो बेटा याद कर लेना कि मैंने तुझे धुलाया है। ये कोई गैर नहीं, धुलाने वाली माँ का पखाना है, धुलाने वाली माँ का पेशाब है। ये एहसास कब होगा? जब तू आदतें बुरी खत्म करेगा, जब तू बुरे अखलाक से बाज आएगा, कट्टों पर बैठना बंद करेगा, माँ के कदम में रह बेटा। संडे को छुट्टी मिलती है, क्रिकेट खेलने जाते हो, संडे को छुट्टी मिलती है, माँ को कहते हो एक दिन छुट्टी मिली है, क्या ये बोलकर तू एहसान कर रहा है? ये बोल दे माँ एक दिन छुट्टी मिली है, हमेशा तो बिजी रहता हूँ, आज अपना पाँव दे दे, जन्नती पाँव दबाने का मन कर रहा है, जन्नती पाँव दबाने का मन कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं बोलता है? इसलिए बेटा सुन, ये सहाबे किराम है, 3 दिन तक सहाबे किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी आंखों से ओझल हो गए। सहाबा का क्या हाल है पहले देख। वो सहाबा सब बिल्कुल परेशान, सब परेशान, सोचने लगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो सहाबे किराम ने मीटिंग करके कहा चलो, जब
آباد میں، شہر میں، آبادیوں میں نہیں ملے مصطفیٰ تو چلو جنگلوں میں تلاشتے ہیں، چلو جنگلوں میں تلاشتے ہیں، نکل پڑے گفاؤں میں، نکل پڑے جبل، نکل پڑے پہاڑوں کی کھائیوں کو دیکھنے میں۔ جب چلتے ہیں تو اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اے میرے بزرگوں، اپنی پوزیشن کو سمجھو، تمہاری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تمہاری دعاؤں کے انتظار میں تو مولا رہتا ہے۔ حدیث سن صحیح مسلم کی، وہ ماں اور وہ باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مولا کو شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کروں۔ مگر تیری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، اے اللہ میری بہوؤں کو، بیٹیوں کو کامیاب کر دے؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ خدا گڑبڑ نہیں کرتا، نبی گڑبڑ نہیں کرتے، گڑبڑی ہم میں ہے، کرپشن ہم میں ہے، غلطی ہم میں ہے، ہم بندے ہیں، ہم غلطی پر ہیں۔ پیارے محسوس کر، وہ صحابہ کرام جب چلے ایک چرواہا سے ملاقات ہوتی ہے، وہ چرواہا سے جب ملاقات ہوئی سڈنلی سب پوچھتے ہیں یار اے بتا ایک خوبصورت چہرے والے کو تو نے دیکھا ہے ادھر سے گزرتے ہوئے؟ ہماری طرف دیکھیے، ایک خوبصورت چہرے والے کو تو نے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہتا ہے میں گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہوں، البتہ 3 دن سے میں اپنی بکریوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بکریوں کے آنکھ میں آنسو ہیں اور چرنا بند کر دیا ہے۔ یہ بکریوں کے آنکھ میں آنسو ہے۔ اے جذبات کو اپنے سے بے قابو کرنے والی سنیات، توجہ سے سن، یہ حکومتیں آج 3 طلاق کے مسئلے کو ایشوز کیوں بنا رہی ہے؟ تیری غفلت ہے، یہ تیرا پرسنل لا ہے، گھر میں تیرا، گھر کی چیزیں تیری اور حکومت کوئی اور کرے۔ پرسنل لا تیرا، طلاق کا مسئلہ تیرا، نکاح کا مسئلہ تیرا، شریعت کا مسئلہ تیرا، ایک رب تیرے اوپر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں میں سے عباس و شاہ نواز جیسے پیدا ہو گئے، شاہ رخ اور سلمان پیدا ہو گئے۔ جب تک سلمان فارسی کا تصور تھا، جب تک حسین کا تصور تھا، توجہ دینا، جب تک غوث کا تصور تھا تو ماں تلاوت قرآن حمل میں کرتی اور بچہ اسی وقت قرآن یاد کر لیا کرتا تھا، اسی وقت پیٹ میں یاد کر لیا کرتا تھا۔ اور آج مائیں حمل سے ہوا کرتی ہے، سیریلوں کو دیکھتی ہے، شکوا کرتی ہے، ریسٹ دینا چاہیے، سکون دینا چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ ارے بتا، پیٹ میں حسین ہے اور کھانا پینا کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، پیٹ میں فاطمہ ہے، کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ اے پھل فروٹ لانے والے مرد اور شوہر سن لے، تو کتنا بھی اچھا بچہ پیدا کرے گا، غلام پیدا کر سکتا، حسین پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے محسوس کر اس بات کو کہ جو نعمت مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کی شکل میں ملی ہے، یہ یوز اینڈ تھرو کے لیے نہیں ہے۔ اپنے لاجک سے مت سمجھ، دل سے سمجھ مصطفیٰ کو۔ دل جھکاتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ پوچھتے ہیں یہ جانور چرنا بند کر دیے ہیں، اور کیا ماجرا ہے چرنا بند کر دیے ہیں؟ وجہ یہ ہے وقفے سے ایک گوفا ہے، یہ جو ہے جنگل دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑی سے ایک رونے والے کی اس طرح آواز آتی ہے کہ اس رونے کی وجہ سے یہ بکریاں رونا شروع کرتی ہے اور چرنا بند کر دیا ہے۔ خدا کی قسم ساروں نے انہیں سینے سے لگایا اور اپنے احساس دل سے کہا، خوشبو سے جان لیتے تھے اصحاب مصطفیٰ سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے۔ کیا بات ہے، جان لیا، کہا شکریہ بھائی صاحب، گئے۔ اور جانے کے بعد جب جاتے ہیں تو ایک کھائی میں دیکھتے ہیں، کس کے لیے؟ نوٹ کرنا، ایک کھائی میں اے جذبات میں بہنے والے انسان، اے پیارے، اے خادم دین تجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، مولا کو بصیر و شہید مان کر، مصطفیٰ کو حاضر و ناظر مان کر، اپنے پیر اور اپنے مشائخ اور اپنے تمام سلاسل کے بزرگان دین کو پوترتا و ثقافت و تہذیب کو وسیلہ جان کر گزارش کر رہا ہے کہ اس میلاد کے جلسے کو آئندہ کے میلاد تک کے لیے ایسا عنوان بنا دو کہ ہر دل لگے کہ آج ہی میلاد کیے ہو،
جگہ ہوں خدا کی قسم نہیں. مصطفیٰ ایک جنگ سے آتے دوسرے جنگ کی تیاری, نہ تو کھانا کھایا نہ پانی پیا. ارے بلکہ بہت سارے صحابہ تو ایسے ہیں جو شادی کی رات میں سویا کرتے تھے. شادی کی رات ہے, آواز آتی ہے چلو اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اسی حالت میں بیوی سے گزارش کر کے کہتے ہیں چلو میرے آقا نے بلا لیا ہے اب چلتا ہوں. بیوی ایسا نہیں, کیا لے کر بیٹھے ہو, کیا لے کر بیٹھے ہو, پہلی رات ہے. بیوی کہتی میرے شوہر نامدار میں بس ایک گزارش کروں گی, آپ جاتے ہیں جائیے لیکن آئیے گا تو غازی سچ ہے, لیکن جب شہید ہو جائیے گا تو میدان محشر میں جب مجھے دیکھیے گا تو فخر سے کہہ دیجیے گا وہ میری بیوی ہے. میں فخر سے شہید کی بیوی کہلانا چاہتی ہوں. ہے تصور شاہ رخ اور سلمان کو آئیڈیل بنانے والی عورتوں, ایک تسلیمہ نسرین اور ثانیہ مرزا جیسی ناپاک عورتوں کو پیدا کرنے والی ہو. اپنا احتساب کرو, تم عورت ہو, فاطمہ کی جنت میں جانا ہے, مرد حسن و حسین کی جنت میں جانا ہے. محسوس کرو. بکریاں روتی, آواز آتی, پہنچ گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے صحابہ کرام نے دیکھا, ادب و احترام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن سنتے ہیں کہ پیچھے سے آواز دینا بے ادبی ہے. لیکن جب بہت دیر تک ویٹ اور انتظار کر لیے, ادب و احترام سے جو افضل تھے ان کو آگے کر کے کہا کہ آواز دیجئے, تو آقا علیہ السلام کو آواز دیتے. آواز دیے تو سر مصطفیٰ اٹھ جاتا ہے. 3 دن تک جس کا سر وہاں ہو, اٹھنے کے بعد کیا ہوا ہوگا ماتھا کا. لیکن خدا کی قسم بولتے ہیں صحابہ جب میں نے دیکھا تو لگا کہ ابھی سورج یا چاند نکل آیا. کوئی شکن نہیں, لیکن ایک لفظ کے ساتھ کہا صحابیوں تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے تو میں ساری امت کو بخشوا دیتا. اے میری امتیوں, اے میرے آقا کی امتیوں, مصطفیٰ جان رحمت نے اٹھا امام احمد رضا کے والد گرامی کی کتاب علامہ نبی علی خان فرماتے ہیں سرور القلوب میں کہ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو وہ پیدا ہو کر اپنے کو نہیں تجھے یاد کر رہے, تجھے یاد کر رہے. رب حبلی امتی, تو 1400 برس کے بعد ایک رات کو جگ کر یہ احسان کر رہا ہے کہ بے نمازی بن رہا ہے, یہ احسان کر رہا ہے کہ بے ادب ماں کا بن رہا ہے, یہ احسان کر رہا ہے کہ کھلا رہا ہے, یہ احسان کر رہا ہے کہ تو ادھر ادھر کی باتیں سن رہا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. مصطفیٰ پیدا ہوئے تجھے یاد کیا, اور یاد ایسا نہیں کہ جشن جذباتیات, ارے یاد ایسی کہ رب بھی فخر کرے, یاد ایسی کہ رب بھی فخر کرے. رب حبل امتی, اے مولا میری گناہگار امت کو میرے کو گفٹ کر دے. ترجمہ سن, میرے گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. ترجمہ میں اہل سنت کے شعر سے بول رہا ہوں, توجہ دیجیے گا. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پیدا ہوئے تجھے یاد کیا, اور یاد بھی بخشش کے لیے کیا. بخشش تیرے لیے نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش تمہاری ہو چکی ہے, اس لیے کہ دعائے مصطفیٰ امت کے لیے اٹھی ہے, اور تو امت ہے, اور امت بھی ایکسپٹڈ امت ہے, قبول کی جانے والی امت ہے. مصطفیٰ کو تو نے ذات اور بات دونوں سے قبول کیا ہے. نبی کی دعا رب رد کر دے تو مخلوق میں کون ہے جن کی ہم دعا پر بھروسہ کریں. ارے جن کے جملے نے میری ماں کی دعا کو ضمانت دی ہو, جن کی بات نے میرے باپ کی دعا کی قبولیت کی ذمہ داری دی ہو, وہ ساتھ جب دعا کر دے تو رب العالمین کیوں کر دعا قبول نہیں کرے گا. رب کے رسول نے کہا رب حبل امتی, اے مولا میری امت میری امت میری امت میری امت صبر و حذر میں ہے, میری امت میری امت جذبات کے عالم میں ہے, میری امت میری امت غم کے عالم میں ہے, میری امت میری امت غرض ہے کہ تو 1 سال کے بعد میلاد النبی منا کر یہ سوچتا ہے کہ حق میلاد مصطفیٰ ادا کر دیا. نہیں پیارے, رب کی 63 سالہ زندگی ایک ایک سیکنڈ تیری یاد میں گزری ہے, ایک ایک سیکنڈ ہر حال میں. معراج میں گئے تجھے یاد کیا, یہاں تک کہ جب گوفا میں ہیں تجھے یاد کر رہے ہیں. اور یاد بھی کیا, مولا
मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अब बता, जब रब ने मुस्तफा की इस दुआ को कबूल किया और जब कबूल कर लिया तो ये तुमको बख्शिश मिली ना, किसको मिली? ये तुमको बख्शिश मिली। और बख्शिश कितनी बड़ी नेमत है आप खुद फैसला करो। अभी 1 घंटा 2 घंटा तक लाइन लगाने के बाद एटीएम डालो 2000 निकले, कितना रिलैक्स महसूस होता? नेमत मिली है, नेमत मिली है। लेकिन अगर रब का ऐलान आ जाए जन्नत ले ले, जन्नत ले ले, और ऐलान आ रहा है, मुस्तफा ने जब कहा मौला मेरी उम्मत को बख्श दे तो रब ने कहा, पारा नंबर 8 सूरह माइदा के आयत नंबर 118, अल्लाह पाक के रसूल है तिलावत कुरान कर रहे हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक। ए मौला अगर मेरे ये गुनाहगार बंदे, ये मेरे गुलाम, ये तेरे बंदे हैं, बंदे, अगर तू इन्हें अजाब करेगा फइन्नहुम इबादुक, तो ये तो तेरे बंदे हैं, तू जो चाहता है कर सकता है। लेकिन इच्छा कुछ और है, ख्वाहिश कुछ और है, दिले मुस्तफा कुछ और कहना चाहता है। व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम। और मौला अगर इन्हें बख्श दे तो तू इज्जत वाला है, तू गलबा वाला है, तुझमें कोई कमी नहीं आएगी, इनको बख्श दे, ये नियत में थी। और ये जुमला बोलकर इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में रवायत करते हैं और तफसीर इब्ने कसीर ने इसी आयत करीमा के तहत एक बेहतरीन बात कही है। क्या? जब मुस्तफा ने आयत करीमा तिलावत की कि ए मौला ये गुनहगार को अगर अजाब देना चाहता है तो तेरे बंदे हैं, तू मालिक है, लेकिन अगर बख्श दे तो मेरी ख्वाहिश है, बख्श दे तो मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश है मुस्तफा का एहतराम सुन रब की बारगाह में। और तौहीद समझ प्यारे, ये लोग तौहीद बोलते हैं लेकिन समझते नहीं, तौहीद समझ, तौहीद मत